السلام علیکم جی سارے بھائیوں نے. یہ ہمارے گاؤں چک نمبر 7915 کے بابا یونس صاحب ہیں. یہ جس ٹائم پاکستان بنا تھا یہ انڈیا سے آئے تھے اور 11 سال ان کی اس ٹائم عمر تھی. تو یہ ہم نے اپنے بارے میں کچھ بتاویں گے کہ کس طرح ہم اس جگہ سے آئے تھے اور کیا حالات بنے تھے. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بس بھی ہم بفضل خدا صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک آئے. ہمارے علاقے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کیونکہ ہمارے راجپوتہ کے مسلمانوں کے 12 گاؤں اکٹھے تھے. ان کا اتفاق بھی تھا آپس میں اور لڑائی کا انہوں نے بندوبست بھی خوب کیا ہوا تھا. انہوں نے ہر اپنے گاؤں کے چاروں طرف خندقیں بھی کھودی تھی. یہ مجھے یاد ہے. خاص راستے چھوڑے ہوئے تھے حفاظت کے لیے. اور اس وقت کوئی تیز سواری تو تھی نہیں. تو یہ گھوڑی وغیرہ ہوتی تھی لوگوں کے پاس. کہیں کوئی گڑبڑ نظر آتی تھی تو یہ ایک دوسرے کا پتہ بھی لیتے رہے. اگر ملک کے اندر تقریباً 1 سال گڑبڑ رہی سنتے رہے کہ فلاں جگہ لڑائی ہوئی ہے, فلاں جگہ اتنے آدمی مارے گئے ہیں, جھگڑے سنتے رہے. لیکن میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے یہ یقین نہیں کیا. یہ بھی سنائی میں آتا کہ پاکستان ملک بن گیا ہے, یہاں سے جانا ہے, لیکن وہ یقین نہیں کرتا تھا. اس نے اپنے 2 ہل جڑوائے. پہلے ایک ہل کی وہ کھیتی کرا تھا اور اس کے بعد اس نے دوسرا ہل بھی جڑوایا. چنے بجوانا شروع کر دیے تھے. کافی چنے بجوا چکا تھا. پھر ایک قافلہ آیا پیچھے سے. یہ ضلع روہتک کے اندر ایک جھاجر شہر ہے, ادھر تلاؤ گاؤں ہے ایک جاٹاں کا, ہندواں کا. اس میں مسلمان بھی تھے. ہمارا نانکا بھی وہاں تھا. تو وہاں سے جو جھاجر کے اندر جو ارد گرد کے مسلمان جو جمع ہو کر قافلے کی شکل میں وہ پیدل قافلہ آیا تھا ہمارا آول کے اندر. ان کا پہلا پڑاؤ ہوا تھا اس جگہ. میرے اتنی بھی یاد ہے کہ میرا باپ جو تھا وہ اپنے رشتہ داروں کو روٹی کھلا کے آیا تھا وہیں. تو وہ تو قافلہ پیدل آ گیا, صحیح سلامت آ گیا تھا وہ بھی قافلہ پاکستان میں. لیکن ہمارا گاؤں جو تھا یہ بہت بعد میں چلا تھا وہاں سے. اب ہمارے گاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ ضلع روہتک ہمارا 10-12 میل پہ تھا فاصلہ. تو وہاں سے فوجی چھکڑے آ گئے تھے ہمیں روہتک ریل گاڑی تک پہنچانے کے لیے. کچھ قافلہ گاڑی جو اپنی بیل گاڑی ہوتی ہیں, یہ حکم تھا کہ جو اپنا بیل گاڑی لے جانا چاہے پاکستان میں پیدل قافلے کی شکل میں لے جا سکتا ہے. تو انہوں نے اپنا قافلہ بنایا اور روانہ ہو گئے تھے. یہ تو اذان کا ٹائم سے پہلے, یعنی صبح سویرے اٹھے اور گاڑیوں کا قافلہ چلا گیا. اچھا, کوئی راستہ میں کوئی تکلیف دقت ہوئی؟ ہاں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ اب یہ گاڑیوں والا قافلہ جو تھا یہ مہم گاؤں ہے ایک, اس جگہ ان کا پہلا پڑاؤ ہوا. ادھر سے میوات سے کوئی قافلہ آ گیا تھا میواتیوں کا. تو یہ بہت بڑا قافلہ ہو گیا تھا. میرا بھائی بتایا کر رہا تھا کہ 12 میل کا ہم سفر کرتے تھے روزانہ. اچھا, تو یہ تقریباً ہیڈ سلیمان پہ پہنچے تھے 20 دن میں. ٹھیک. ہاں, اس کے بعد پھر کھانے والا پتہ کرتے ہمارا کیمپ پڑا تھا کھانے والے شہر کے باہر. ٹھیک. اس جگہ پہنچ گئے تھے اور ہم آئے تھے. عورتیں بوڑھے بچے جو بھی جوان بھی آنا چاہے تھا نا ریل کے ذریعے. تو ہم ریل کے ذریعے آئے تھے اور صحیح سلامت ریل بھی ہماری روہتک سے چلی تھی رات کو عشاء کا ٹائم, اور یہاں کھانے والا پہنچ گئی تھی 2 دن کے بعد. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم پھر کھانے والا شہر تو خالی تھا, لیکن دیہاتی لوگوں نے شہر کی قدر نہیں تھی. شہر کے اندر نہیں ٹھہرے, باہر اپنا کیمپ لگا دیا تھا. تو ہمیں راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کوئی ہمارے علاقے میں 12 گاؤں کے اندر کوئی کاٹ مار بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, امن کے ساتھ آئے تھے. صحیح. یہ ایک خصوصی اللہ تعالیٰ کا مرحب ہے. اچھا, کوئی پیچھے سے آپ کے گاؤں کے کوئی بندہ نہیں رہا؟ نہ, ہمارے ان 12 گاؤں کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں باقی رہا تھا. البتہ سننے میں آیا تھا کہ روہتک میں ایک آدمی آباد ہے. اچھا. حالانکہ روہتک ضلع ہمارا اپنا ضلع بھی تھا, تحصیل بھی تھی اور مسلمانوں کا شہر تھا.
वो रोज की 2-3 दिन के बाद खाने वाला आकर बसे हैं, पर वो शहर में अब रोहतक जिले के वही शहरी हैं, ठीक है। दुकानदार शेख हजरात, उनकी कौमती शेख, व्यापारी हम कहा अगर उनको कसाई भी कहते थे, तो वो आबाद हैं उसके अंदर। अच्छा। और हम देहातों में आबाद हो गए थे उसके बाद।